السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، اہم خبر سب سے پہلے شامل کریں گے T20 ورلڈ کپ میں سپر 8 مرحلے کا میچ۔ انگلینڈ نے کپتان ہیری بروک کی شاندار سینچری کی بدولت پاکستان کو 2 وکٹوں سے شکست دے دی۔ شاہین آفریدی اور عثمان طارق شاندار بولنگ کے باوجود ٹیم کو شکست سے نہ بچا سکے۔ صاحبزادہ فرحان کی 63 رنز کی اننگز بھی رائیگاں گئی۔ میچ میں کامیابی کے باعث انگلینڈ سیمی فائنل میں کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ سپر 8 مرحلے کے میچ میں پاکستان کا فلاپ شو، کھیل کے تینوں شعبوں میں مجموعی طور پر ناقص پرفارمنس گرین شرٹس کو لے بیٹھی۔ سلمان اینڈ کمپنی ملنے والے مواقع سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہی۔ شاہین آفریدی 3 بلے باز اوپر تلے آؤٹ کر کے پاکستان کو میچ میں واپس لائے۔ فل سالٹ 0، جارج بٹلر 2 اور بیتھل 8 رنز پر شاہین آفریدی کا شکار بنے۔ عثمان طارق کے علاوہ دیگر بالرز حریف بیٹرز پر کوئی تاثر قائم نہ کر سکے۔ محمد نواز کی حاصل کردہ وکٹیں پاکستان کی یقینی شکست کے تناظر میں کسی کام کی ثابت نہ ہوئی۔ سلمان مرزا، شاداب خان اور سائم ایوب بھی توقعات پر پورا نہ اترے۔ ہیری بروک نے اکیلے ہی پاکستان کی ہار پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ لیڈنگ فرام دی فرنٹ کا عملی نمونہ پیش کیا، 100 رنز اسکور کر کے اپنی ٹیم کو میچ جتا دیا۔ اس سے پہلے گرین شرٹس نے اپنی باری پر 9 وکٹوں پر 164 رنز اسکور کیے۔ صاحبزادہ فرحان کے سوا کوئی بھی مستند بلے باز توقعات کے مطابق کارکردگی نہ دکھا سکا۔ بابر اعظم نے 24 بالز پر 25 رنز اسکور کیے۔ سائم ایوب 7 رنز بنا کر فرحان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ کپتان سلمان آغا کا 5 رنز پر چلا ہوا۔ فخر زمان نے 25 رنز پر ہمت ہاری۔ دوسرے اینڈ سے مسلسل گرتی وکٹیں، انگلش کپتان ہیری بروک نے حوصلہ نہیں ہارا۔ ان کی اننگز دفاع اور جارحیت کا حسین امتزاج تھی۔ بروک نے شاہین آفریدی سمیت پاکستانی بولرز کا جواں مردی سے مقابلہ کرتے ہوئے ٹیم کو میچ میں فاتح بنا دیا۔ ان کی سینچری 10 چوکوں اور 4 چھکوں سے سجی تھی۔ ہیری بروک نے ہم سے میچ چھین لیا، کپتان سلمان علی آغا کا اعتراف۔ بولے ٹیم نے بیٹنگ کا اچھا آغاز کیا لیکن اختتام اچھا نہیں کر سکے۔ سلمان آغا نے چند رنز کی کمی کو شکست کی وجہ قرار دے دیا۔ صاحبزادہ فرحان کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پورے ورلڈ کپ میں عمدہ بیٹنگ کی، تاہم دیگر بیٹرز توقعات کے مطابق کارکردگی نہیں دکھا سکے۔ Yeah, I think we started well when it's come to bat, but yeah, we couldn't finish the way we wanted to. The batter, the way Harry batted, I think he's batted outstandingly well, and he took the game away from us. Then the Harry came and he took the game away from us, and he batted outstandingly. Like, we thrown everything on him, but he was too good for us today. Yeah, I think he batted really well in every single game he played in this World Cup, and he's been doing well for us like last 6-7 months. I think still Usman bowled really well. He took 2 wickets. Whenever we need a wicket, he was always there. T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کے سیمی فائنل کھیلنے کا انحصار نیوزی لینڈ کے میچز کے نتائج سے جڑ گیا ہے۔ اگر مگر سے جڑے منظرنامے میں نیوزی لینڈ ٹیم انگلینڈ اور سری لنکا سے میچز ہار جاتی تو پاکستان کو سیمی فائنل تک رسائی کے لیے صرف سری لنکا سے فتح درکار ہوگی۔ انگلینڈ سے شکست، آخری 4 ٹیموں میں شامل ہونے کے لیے پاکستان کا انحصار اگر مگر پر۔ موجودہ صورتحال میں پاکستان کو سری لنکا کو ہر حال میں شکست دینا ہوگی۔ اس کے ساتھ ضروری ہے کہ انگلینڈ نیوزی لینڈ کو زیر کرے، سری لنکا بھی نیوزی لینڈ کو ہرائے تو اس صورت میں گرین شرٹس کا سیمی فائنل میں جانا ممکن ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں انگلینڈ 6 پوائنٹس کے ساتھ سیمی فائنل کا حقدار ٹھہرے گا۔ پاکستان بھی 3 پوائنٹس کے ساتھ آخری 4 ٹیموں میں شامل ہو جائے گا۔ سری لنکا 2 پوائنٹس کے ساتھ دوڑ سے باہر ہو جائے گا۔ 1 پوائنٹ رکھنے والی نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی واپسی کا ٹکٹ کٹائے گی۔ کیویز کی انگلینڈ سے جیتنے کی صورت میں بلیک کیپس اور گرین شرٹس کے درمیان نیٹ رن ریٹ پر فیصلہ ہوگا۔ پی سی بی سے درخواست ہے کہ ہیڈ کوچ سے جان چھڑا دو، سابق کرکٹر تنویر احمد کا مطالبہ سامنے آ گیا۔ بول نیوز کے پروگرام کھیل کا جنون میں گفتگو کے دوران سابق کرکٹر نے کہا کہ جس دن سے آیا ہے اس دن سے پاکستان ٹیم کو برباد کر دیا ہے، سب کو تیز کھیلنا ہے، کھیل کی کوئی معلومات نہیں ہے۔ فواد مصطفیٰ بولے کہ صرف صاحبزادہ فرحان نے پرفارم کیا، اگر وہ بھی پرفارم نہ کرتا تو پتہ نہیں کہاں جاتے۔ فخر کو آج کھلایا تو اس نے اوپن کیوں نہیں کیا؟ جس نے ٹیم سلیکشن کی ہے وہ بھگتے گا۔ پہلے تو بھائی میں ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز یار یہ ہیڈ کوچ سے ہماری جان چھڑوا دو، اس سے ہماری جان چھڑواؤ۔ جس دن سے یہ آیا ہوا اس نے بربادی پھیر دی ہے اس پاکستان ٹیم کی، میں صحیح بات بتا رہا ہوں۔ آتے ہی اسٹرائک ریٹ سب پلیئروں کی اس نے بربادی پھیر دی۔ تیز کھیلنا ہے، کوئی گیم کی اویئرنس نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد جس دن آیا اس نے پہلی پریس کانفرنس میں یہ بات کی میں ایز اے آل راؤنڈر کے ساتھ جاؤں گا، میں 7-7 8 آل راؤنڈرز کھلاؤں گا۔ بھائی آپ کا سائم ایوب کیا کر رہا ہے؟ آپ کا شاداب کیا کر رہا ہے؟ آپ کا نواز کیا کر رہا ہے؟ آپ کا فہیم کیا کر رہا ہے؟
کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے, نہ کوئی بیٹنگ میں کچھ کرتا ہے, نہ کوئی بولنگ میں کچھ کرتا ہے, نہ کسی سے تم پورے اوور کرواتے ہو, نہ بیٹنگ میں بیچتے ہو, کچھ بھی نہیں کرتے ہو. سوائے صاحبزادہ فرحان کے کسی نے بھی کوئی صحیح معنوں اگر صاحبزادہ فرحان بھی پرفارم نہیں کرتا تو ہم پتہ نہیں کہاں جاتے. اور اب دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی قطر میں اہم ملاقاتیں. شہباز شریف امیر قطر سے ملے, دو طرفہ تعلقات پر اہم گفتگو ہوئی. وزیر اعظم نے قطری وزیر اعظم وزیر خارجہ سے بھی ملاقاتیں کی ہیں. دونوں ممالک کی مشترکہ ٹاسک فورس کو اہم قرار دیا گیا. مشترکہ وزارتی کمیشن کے فیصلوں میں عمل درآمد کی اہمیت پر زور دیا گیا. ملاقات میں نائب وزیر اعظم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت دیگر وزراء نے بھی شرکت کی. وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ قطر, سربراہان مملکت سے ملاقاتیں. وزیراعظم پاکستان نے امیر قطر سے اہم ملاقات کی, دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا. وزیراعظم قطری وزیراعظم اور وزیر خارجہ سے بھی ملے. ملاقات میں نائب وزیراعظم اسحاق ڈار, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, وفاقی وزیر اطلاعات طارق فاطمی بھی موجود تھے. دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کی. علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں ممالک کی مشترکہ ٹاسک فورس کو اہم قرار دیا گیا. فریقین نے مشترکہ وزارتی کمیشن کے فیصلوں پر عمل درآمد کی اہمیت پر زور دیا. ملاقات میں غزہ میں پیش رفت, خلیج کی سلامتی کے وسیع تر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے دفاعی امور سے بھی ملے. دفاع اور سیکیورٹی میں دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان اور قطر کے درمیان مضبوط اور تاریخی تعلقات کا اعادہ بھی کیا گیا. وزیر اعظم نے دونوں ممالک کی مسلح افواج کے درمیان جاری تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا. شیخ سعود بن عبد الرحمن ال ثانی نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. کوہاٹ میں پولیس موبائل پر حملہ, دہشت گردوں کی فائرنگ سے ڈی ایس پی سمیت 6 اہلکار اور ایک شہری شہید. صدر, وزیر اعظم سمیت سیاسی رہنماؤں کی حملے کی شدید مذمت, شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. کوہاٹ میں امن دشمنوں کا وار, شکردرہ روڈ پر پولیس موبائل پر حملہ, دہشت گردوں کی فائرنگ, ڈی ایس پی اسد محمود سمیت 6 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا. واقعے میں ایک شہری بھی شہید ہوا. 3 اہلکاروں سمیت 4 افراد زخمی بھی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا. حملے کے بعد دہشت گرد پولیس موبائل کو آگ لگا کر فرار ہو گئے. وزیراعظم اور صدر مملکت سمیت سیاسی قیادت کی حملے کی شدید مذمت, شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا, دکھ کی اس گھڑی میں شہداء کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. گورنر خیبر پختونخوا نے بھی واقعے پر افسوس کا اظہار کیا. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا, خیبر پختونخوا پولیس دہشت گردی کے خلاف پہلی ڈیفنس لائن ہے. شہداء کا لہو رائے گا نہیں جائے گا. فتنہ الخوارج نے فیڈرل کانسٹیبلری کے زخمی اہلکاروں کو لے جانے والی ریسکیو 1122 کی ایمبولینس کو آگ لگا کے ان مریضوں کو زندہ جلا دیا. فیڈرل کانسٹیبلری کے تمام اہلکار خیبر پختونخوا کے مقامی تھے. خوارج نے اس واقعے کی پوری فلم بندی کر کے اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا. حمایت یافتہ خوارج نے بربریت کے انتہا کر دی. فتنہ الخوارج نے فیڈرل کانسٹیبلری کے زخمی اہلکاروں کو لے جانے والی ریسکیو 1122 کی ایمبولینس کو آگ لگا دی اور ان مریضوں کو زندہ جلا دیا گیا. فیڈرل کانسٹیبلری کے تمام اہلکار خیبر پختونخوا کے مقامی تھے. خوارج نے اس واقعے کو پوری فلم بندی کر کے اس کو سوشل میڈیا پر بھی ڈالا. فتنہ الخوارج نے مقامی پختونوں کو نشانہ بنا کر ایک بار پھر واضح کر دیا کہ ان عناصر کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ جہنم کے کتے ہیں جن کا انسانیت اور مذہب سے کچھ بھی لینا دینا نہیں. جوانوں کا لہو رائے گا نہیں جائے گا اور انشاءاللہ آخری خارجی کے خاتمے تک فتنہ الخوارج کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں گی. بھکر میں داجل بین الصوبائی چیک پوسٹ پر خودکش حملہ, 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے, 1 زخمی ہو گیا. آئی جی پنجاب عبد الکریم کا فرض کی راہ میں شہادت کا رتبہ پانے والے کانسٹیبل فہیم عباس اور شہباز مدنی کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت. سوگوار خاندانوں سے اظہار تعزیت کیا. زخمی کانسٹیبل ارشد کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات کی فراہمی کی ہدایت کی. کہا, شہداء کے اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. پنجاب پولیس کا ہر جوان فتنہ الخوارج, فتنہ الہندوستان کے سامنے سیسا پلائی دیوار ہے. کراچی سے خبر شامل کریں گے, جہاں شاہ فیصل کالونی میں موبائل ایسیسریز کی دکان میں دھماکہ, بچی سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے. دھماکہ سیوریج لائن میں گیس بھر جانے کے باعث ہوا. دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ دور دور تک آواز سنی گئی. واقعے میں دکان کا کچھ حصہ بھی گر گیا. علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا. ڈی ایس پی شاہ فیصل کے مطابق دھماکہ سیوریج لائن میں گیس بھر جانے کے باعث ہوا. دکان کی بالائی منزل پر رہائش بھی تھی. واقعے کے بعد دکان کا ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے, جبکہ زخمیوں کو اسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے.
خیرپور کے نواحی علاقے لیاقت میں ہولناک واقعہ، شوہر کے تشدد اور گھریلو ناچاقی سے تنگ خاتون نے کم سن بچیوں سمیت میروا نہر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق خاتون نے شوہر کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی غوطہ خوروں نے پہنچ کر لاشوں کی تلاش شروع کر دی۔ خاتون اور 2 بچیوں کی لاشیں نہیں مل سکیں۔ پولیس نے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو آنکھ کے علاج کے فالو اپ کے لیے پیمس اسپتال منتقل کیا گیا۔ متاثرہ آنکھ کی بینائی کے لیے دوسرا انجیکشن لگا دیا گیا۔ پیمس اور شفا آئی اسپتال کے کنسلٹنٹ اور سرجن کی نمائندگی میں پروسیجر کیا گیا۔ ضروری ہدایات، نسخے اور دستاویزات کے ساتھ ڈسچارج کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے پروسیجر کا دوسرا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ متاثرہ آنکھ کی بینائی کی بحالی کے لیے دوسرا انجیکشن لگا دیا گیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمس کے مطابق بانی کو 24 فروری کو اڈیالہ جیل سے پیمس اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں بانی پی ٹی آئی کو اینٹی وی ای جی ایف انجیکشن کی دوسری ڈوز دی گئی۔ پروسیجر سے پہلے اسپیشلسٹ کے بورڈ نے معائنہ کیا۔ کارڈیولوجسٹ کنسلٹنٹ نے ایکو کارڈیوگرافی اور ای سی جی کیا۔ پروسیجر کے لیے بانی کو طبی لحاظ سے فٹ قرار دیا۔ پیمس اور شفا آئی اسپتال کے کنسلٹنٹ وائٹریو ریٹینل سرجن کی رہنمائی میں پروسیجر عمل میں لایا گیا۔ ضروری ہدایات، فالو اپ مشورے، نسخے اور دستاویزات کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی بدقسمتی سے سزا یافتہ ہیں۔ انہیں نکالنے کا اختیار صرف عدالتوں کے پاس ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سابق وزیر اعظم ہیں تو ان کا کیس سب کو پیچھے کر کے سنا جائے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ بانی تحریک انصاف کو ڈاکٹر کی مشاورت کے بعد ڈوز دی گئی ہے۔ سینٹ اجلاس کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کو شیڈیول کے مطابق ان کی مرضی کے مطابق پیمس لے جایا گیا۔ رات کے وقت کا تعین سیکیورٹی کی وجہ سے کیا جاتا ہے، جب ٹریفک کا بوجھ کم ہو اور اسپتال لایا جانا ہو۔ 4 ماہر ڈاکٹرز نے ان کا معائنہ کیا۔ جیل مینول میں نہیں لکھا کہ قیدی کی منشا کے مطابق علاج ہونا چاہیے۔ بھٹو نے ادھر ہم اور ادھر تم کا نعرہ نہیں لگایا تھا۔ ایک روزنامے نے یہ جملہ کسی اور تناظر میں شائع کیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کے بیان پر خورشید شاہ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ جیالی رہنما نے خالد مقبول کو تاریخ کا از سر نو مطالعہ کرنے کا مشورہ دے دیا۔ پی پی اور ایم کیو ایم کی کشیدگی میں آیا نیا موڑ۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کب کہا، کیا کہا اور کیوں کہا، سیاسی تاریخ پر نئی بحث چھڑ گئی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی نے پی پی پر طنز کے نشتر چلائے۔ کہا کہ ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگانے سے پاکستان تقسیم ہوا۔ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کا آغاز ادھر تم ادھر ہم کے نعرے سے شروع ہوتا ہے۔ بس پھر کیا تھا، جیالی رہنما خورشید شاہ نے توپوں کا رخ ایم کیو ایم کی جانب کر لیا۔ پی پی کے سینئر رہنما نے کہا کہ خالد مقبول اپنے مغالطے کی درستی کریں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان اور مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے، جس پر روزنامہ آزاد نے ادھر ہم ادھر تم کی شہ سرخی لگائی، جسے مخالفین منفی تاثر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عباس ستر بہرحال اس معاملے کی وضاحت ٹی وی اور اخبارات کے ذریعے کر چکے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے الفاظ، نہ میں نہ تم، ہم دونوں اور ایک پاکستان۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں کہ سندھ کی تقسیم سے متعلق بحث حقائق کے برعکس ہے۔ ایکس پر پیغام میں لکھا کہ کسی بھی صوبے کی سرحدوں میں تبدیلی 2/3 اکثریت کے بغیر ممکن نہیں۔ نسلی بنیادوں پر سیاست جدید پاکستان میں ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ نسلی بنیادوں پر سیاست جدید پاکستان میں ناقابل قبول ہے۔ وفاقی کابینہ کے باعث ارکان کی جانب سے اشتعال انگیز بیانات افسوسناک اور قابل مذمت ہیں۔ امریکہ پر ایک بار پھر برفانی قیامت ٹوٹ پڑی۔ نیو یارک سمیت کئی ریاستوں میں نظام زندگی مکمل مفلوج ہو گیا۔ 7 کروڑ افراد شدید موسم سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ بہت زیادہ شہر اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وہاں کے میئر زہران ممدانی نے خبردار کیا ہے کہ یہ طوفان گزشتہ 1.5 صدی کی 10 بدترین طوفانی آفات میں شامل ہو سکتا ہے۔ 5000 پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔
अमेरिका में बर्फबारी और तूफानी हवाओं ने नई क़यामत ढा दी। मशरकी साहली इलाकों में 7 करोड़ अफराद विंटर अलर्ट की जद में है। न्यू जर्सी और लॉन्ग आइलैंड के मुख्तलिफ इलाकों में 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। न्यूयॉर्क सिटी और बोस्टन में स्कूल बंद है। न्यू जर्सी, रोड आइलैंड, पेंसिल्वेनिया ने हंगामी हालत नाफिज करते हुए सफरी पाबंदियां आयद कर दी है। उधर रोड आइलैंड और मैसाचुसेट्स के बाज़ इलाकों में तकरीबन 37 इंच तक बर्फ पड़ी है। उधर मारूफ अमेरिकी अखबार बोस्टन ग्लोब ने ऐलान किया है कि शदीद मौसम की वजह से वो अपनी 153 साल तारीख में पहली बार प्रिंट एडिशन शाया नहीं कर सकेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।